نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ سورہ مبارک المؤمنون، جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے صاحبان ایمان۔ یہ مجالس عشر اربعین کی، جن کا عنوان صفات مومنین ہے، اسی حوالے سے سورہ مومنین کی آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی، جن میں متعدد صفات اہل ایمان کی بیان کی گئیں۔ یوں تو پورا قرآن مجید میں جا بجا ان صفات کا تذکرہ ہے، لیکن خاص طور سے اس سورہ کا آغاز ہی مومنین کے صفات سے ہوا ہے، اس سے یہ مجالس جو مومنین کے صفات کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہیں، اس میں انہی آیات کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ مالک دو جہاں اس حسینیہ کے بانی کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس کی نعمت و سرفراز فرمائے، ان کے اہل خاندان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تمام حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک بار اور درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ارشاد ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہیں صاحبان ایمان۔ لیکن کیا یہ کافی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں مومن ہوں اور وہ کامیاب ہو جائے؟ نہیں، قرآن نے جہاں یہ کہا ہے کامیاب ہے صاحبان ایمان، بہت سے واضح کر دیا کہ صاحبان ایمان کون ہیں۔ انہیں پہلی صفت یہ بیان کی گئی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ اپنے نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس رب الارباب کے سامنے کھڑا ہوں، میں مالک دو جہاں کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں جو میری رگ حیات سے باخبر بھی ہے، قریب تر بھی ہے۔ نماز بندے مومن کی شان ہے۔ فروع دین میں سب سے پہلے تذکرہ نماز کا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے روز محشر کے جا گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں سے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے۔ چونکہ تمام دینی فرائض میں نمازی ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان اپنے اللہ سے بات کرتا ہے، کوئی اور فریضہ ایسا نہیں اس میں انسان اللہ سے بات کرے۔ روزہ اہم ترین فریضہ ہے، سخت ہے، لیکن اس میں اللہ سے کوئی بات نہیں ہوتی، سحری کھا لی، نیت کر لی، بس کافی ہے۔ اسی طرح حج ہے، اسی سے زکوٰۃ ہے، اسی سے دیگر واجبات ہیں۔
واحد عمل جس میں انسان اللہ سے بات کرتا ہے وہ نماز ہے. اور نماز میں آپ جانتے ہیں 2 سورے پڑھنے واجب ہوتے ہیں، سورہ الحمد اور کوئی دوسرا سورہ. دوسرا سورہ جو آپ پڑھیں گے، کوئی ایک سورہ پڑھنا واجب ہے لیکن معین نہیں ہے. انا انزلنا پڑھنے، انا اعطیناک پڑھنے، تبت یدا ابی لہب پڑھنے، والتین والزیتون پڑھنے، وقت ہو تو سورہ بقرہ پڑھنے. لیکن مصلحت یہ ہے کہ صبح کی نماز میں سورہ بقرہ مت پڑھیے گا، ورنہ جتنی دیر میں آپ سورہ بقرہ ختم کریں گے اتنی دیر میں آفتاب نکل چکا. تو ایک سورہ واجب ہے مگر کون سا سورہ معین نہیں ہے، مستحب ہے. نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ جمعہ بھی پڑھیں پہلی رکعت میں، سورہ منافقین پڑھیں دوسری رکعت میں. نماز عیدین پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اعلیٰ پڑھیں، سورہ اعلیٰ پڑھیں، دوسری میں سورہ والشمس پڑھیں. اسی طرح متعدد نمازوں کے لیے مختلف چیزیں ہیں. امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ وہ ہر نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. تو انسان کو اختیار ہے کہ باقی سوروں میں سے جو سورہ چاہے منتخب کرے. 4 سوروں کا انتخاب واجب نماز میں نہیں کر سکتے. سورہ حامیم سجدہ، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ والنجم اور سورہ اقرا باسم ربک الذی خلق. یہ 4 سورے وہ ہیں جن کو آپ واجب نماز میں نہیں پڑھ سکتے. اس سے یہ 4 سورے وہ ہیں جن میں بیچ میں ایک سجدہ واجب ہے. جب اس آیت پر پہنچیں گے تو سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا. جب سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا، اگر آپ سجدے میں گئے تو آپ کے نماز کا تسلسل ختم ہو جائے گا. اس سے فقہاء نے منع کیا ہے کہ واجب نمازوں میں یہ 4 سورے نہیں پڑھ سکتے. سورہ الحمد تو ہر نماز کا لازمی جز ہے، اس کو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا. باقی 4 سورے جن میں سجدہ واجب ہے ان کو واجب نماز میں نہیں پڑھ سکتے. بچتے ہیں 109 سورے. 109 سورے میں سے جو سورہ آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، معین نہیں ہے. مستحب ہونا الگ ہے، معین نہیں ہے، جو چاہے سے پڑھ. مگر وہ سورہ جس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے وہ سورہ مبارک الحمد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سورہ الحمد ہی واحد وہ سورہ جس میں انسان اللہ سے بات کرتا ہے. کوئی اور سورہ نہیں ہے. انا انزلنا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بسم اللہ سے شروع حتی مطلع الفجر تک. جیسے یا انا اعطینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ توحید جو بہت اہم ترین سورہ ہے، جس کے لکھا ہے کہ آپ نماز میں لازماً سورہ توحید پڑھیں، چاہے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں. ثواب بہت زیادہ ہے. واجب نہیں ہے مگر اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. لکھا ہوا ہے فقہاء نے بھی کہ انسان کو اپنی نماز کو سورہ الحمد، سورہ قل هو اللہ سے خالی نہیں رکھنا چاہیے. پہلی رکعت میں پڑھ لیں، دوسری رکعت میں پڑھ لیں، کوشش کرنی چاہیے کہ میں سورہ توحید پڑھیں، قل هو اللہ احد پڑھیں. مگر اس سورہ میں بھی اللہ سے بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی توصیف ہے، بات نہیں اسے. واحد سورہ الحمد ہے جس میں اللہ سے بات کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے والے میں تجھ سے ہی، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. تو یہ جو انداز ہے گفتگو کا، یہ صرف سورہ الحمد میں ہے. تو شاعر کہتا ہے نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی. عبد و معبود میں گفتگو ہو رہی ہے، پالنے والے میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو صحیح مدد مانگتا ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگ نماز کو بہت ہلکی چیز سمجھتے ہیں. آپ کسی مسجد میں جائیں، جماعت کی بات الگ ہے. جماعت میں ظاہر ہے کہ مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جیسے انہوں نے پڑھا ویسے انہوں نے پڑھا. جس میں رکوع میں گئے یہ رکوع میں گئے، جسے میں گئے آپ سجدے میں گئے. لیکن فرادہ پڑھنے والوں کو آپ دیکھیں کبھی مسجد 10 آدمی کھڑے ہیں، 10 انداز سے پڑھ رہے ہوں گے. ایک بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوگا، ایک سرپٹ پڑھ رہا ہوگا. بس ایسا کہ لگے گا ابھی شروع کی پھر ختم بھی ہوگی. ایسی شخص کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں دیکھا کہ آیا اور فٹافٹ جلدی جلدی کیوں رکوع میں گیا، پھر سجدے میں گیا، پھر اٹھا، پھر رکوع، پھر سجدہ، چل پڑا، نماز ہو گئی. امام نے جب اس کے اس طریقے سے نماز پڑھتے دیکھا تو کہا، فرمایا
نقر کنقر الغراب، یہ سجدہ نہیں کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا اس سے کوا جو ہے زمین پر ٹھونگے مار رہا. کوا زمین پر ٹھونگے مارتا ہے بہت جلدی جلدی، کسی کوئی دانہ چگنا ہو جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے، وہ ختم کر دیتا. امام فرمایا نقر کنقر الغراب، یہ شخص ایسے نماز پڑھ رہا تھا جس سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ تو کوا ہے جو ٹھونگے مار رہا ہے. تو ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نہ اسے بوجھ سمجھنا چاہیے. جب میں ایک بوجھ سے اتار دیا، پھینک دیا، 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، مغرب کے 3 رکعت، عشاء کے 4 رکعت، صبح کے 2 رکعت، ظہر اثر 4 ہے. اسے بوجھ نہ سمجھیں، اسے شرف سمجھیں کہ مجھے اللہ سے بات کرنے کا شرف مل رہا ہے. اگر کسی شخص کو شہر کے حاکم سے بات کرنے کا موقع ملے کتنا خوش ہوگا. اوہ ماشاءاللہ، حاکم اعلیٰ نے مجھے بلایا ہے، شہر کمشنر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے، صبح گورنر بات کرنا چاہتا ہے، اوہو آج کا دن میرا کتنا اچھا ہے، گورنر بات کرنا چاہتا ہے. اس سے بڑھ کر سربراہ مملکت صدر صاحب بات کرنا چاہتا ہے. تو انسان اپنے کو انتہائی افتخار کی حالت محسوس کرے گا. لوگوں سے بیان کیا جناب آج صدر صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے، میں صدر صاحب سے بات کر رہا تھا. اگر صدر مملکت سے بات کرنا شرف کا ذریعہ ہے تو کیا کائنات کے سربراہ سے بات کرنا شرف کا ذریعہ نہیں ہے؟ اس شرف کے لیے حکم ہوا کہ صبح کو بھی اٹھو، دوپہر کو بھی اٹھو، رات کو بھی آؤ بیرگاہ. سمپل طریقے سے بچوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ سے بات کرنے کا ایک کوڈ ہے. آپ ملا نا فون نمبر ملاتے ہیں، تو اللہ سے بات کرنے کا ایک کوڈ ہے. وہ کوڈ کیا ہے؟ 2443 24434 2 4 4 3 4 24434. یہ اس کا 5 ڈیجٹ کا نمبر ہے اس کا. اور ظاہر ہم پنجتے نہیں ہیں، درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پڑھ. تو اس سے بات کرنے کا ڈیجٹ بھی 5 ہے، 24434. صبح کی 2 ہے، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4. بس یہ ہے جو اس سے واجب قرار دی. باقی آپ مستحبات جو چاہے پڑھیں. نماز کو اگر انسان سمجھ کے پڑھے تو یہ نماز انسان کی زندگی میں تبدیل لائے گی. اسی لیے قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز انسان کو برائیوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے محفوظ کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے. نماز پڑھنے والا پہلے پاک کپڑا پہنے گا، لباس ہی پاک ہونا چاہیے، لباس کی طہارت حاصل کرے. جگہ غصبی نہ ہو، چھینی بھی نہ ہو، چرائی بھی نہ ہو، بغیر اجازت کے نہ ہو. میں کسی گھر میں گیا، اس نے مجھے چائے پر بلایا تھا، اندرون خالہ صاحبہ خانہ اندر گیا، میں نے نماز شروع کر دی. یہ جائز نہیں ہے. پوچھیں اس سے کہ میں نماز پڑھوں آپ کے یہاں، کہ آپ نے اجازت نہیں لی ہے. آپ کو اس نے چائے کے لیے بلایا ہے، نماز کے لیے نہیں بلایا. ہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اس سے پوچھ لیں. تو کسی بھی جگہ پر جو آپ کی نہیں ہے، صاحب خانہ کی اجازت شرط ہے. تو جگہ مباح ہونی چاہیے، یعنی کسی اور کی جگہ ہے تو اجازت لے لیو آپ نے. پھر آپ وضو کریں، وضو کے لیے پانی پاک ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے. جس جگہ وضو کریں وہ بھی جگہ مباح ہونی چاہیے. غصبی جگہ وضو نہیں کر سکتے. ہم بڑے نجف اشرف میں تھے تو وہاں اکثر مدارس کے اندر بیچ میں حوض بنا ہوتا تھا. اس حوض میں جو پانی ہوتا تھا وہ طلبہ کے لیے مخصوص ہوتا تھا. اگر کوئی مہمان آیا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہوتی تھی. اس لیے ہم نے مقدس لوگوں کو یہی دیکھا کہ کسی مدرسے کے حوض سے وضو نہیں کرتے تھے. اسے کیا پتا کہ یہ جس نے یہ جگہ وقف کی ہے اس نے صرف طلبہ کے لیے کی ہو، تو میں اس مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں، میں کیسے وضو کروں. تو جگہ کا مباح ہونا شرط ہے جہاں وضو کریں. غصبی جگہ وضو کرنا صحیح نہیں ہوگا. کسی کی جگہ پر کھڑے ہیں اور اس سے اجازت نہیں لے وضو شروع کر دیا، نہیں ہو سکتا ہے. لازمی ہے کہ وہ جگہ بھی مباح ہو. پھر وقت کا اندازہ کرنا پڑے گا، وقت نماز آ گیا یا نہیں آیا. پھر سمت معلوم کرنی پڑے گی کہ میں جہاں ہوں یہاں سے قبلہ کس طرف، یہ نہیں کہ جس طرف رخ کیا اور شروع کر دیا، نہیں، ڈائریکشن معلوم کر. ان تمام کے بعد
جب کھڑے ہوں مصلی پر تو نیت صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، کوئی اور تصور ذہن میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جیسے ہمارے ملک کے ایک ماضی کے فوجی حکمراں کے حکم کے بنا پر دوپہر کو نماز پڑھتے تھے، تو نماز جو اس حاکم کی بنا پر پڑھتے تھے ان کو دہرانا چاہیے۔ نماز صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے نہیں ہو سکتی۔ میں کسی مسجد میں جاؤں اور 100 رکعت نماز پڑھوں تاکہ لوگ دیکھیں اور خوش ہوں کہ صاحب مولانا صاحب بہت نماز پڑھتے، وہ ساری نمازیں باطل ہو جائیں۔ قیامت کے دن میری ان نمازوں پر پٹائی ہوگی، لوگ آپ دیکھیں گے کہ جناب یہ مولانا صاحب پٹ رہے ہیں، آپ پوچھیں ہیں کیا کیا انہوں نے؟ کوئی جھوٹ بولا، کوئی چوری کی، سینہ زوری کی، ہیرا پھیری کی، کسی کو ستایا، کسی کو اذیت پہنچائی؟ نہیں صاحب، یہ اس نماز کی بنا پر پٹ رہے ہیں جنہوں نے بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی۔ یہ نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ 2 رکعت پڑھو مگر صرف اللہ کے رضا کے لیے پڑھو، 100 رکعت مت پڑھو جو بندوں کو دکھانے کے لیے ہو۔ بندوں سے کیا تعلق ہے؟ نماز صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، رکوع سجود صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو نماز بہت اہم چیز ہے، خصوصاً صبح کی نماز۔ غور کیجیے گا، کبھی کبھی انسان رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک تقریبات میں ہوتا ہے، پھر آیا گھر پایا، پھر تھوڑی دیر میں سونے کی کوشش کی، نیند آتے آتے وقت لگ گیا، 4 ساڑھے 4 بجے مؤذن نے اذان دے دی، حی علی الصلاۃ، اٹھ نماز کے 2 مرتبہ اسے دہرایا۔ آپ نہیں سمجھے کہ کیا کہا اس نے کہا حی علی الفلاح، اس کے لیے، اس کام کے لیے اٹھو جس میں تمہاری فلاح ہے۔ پھر بھی متوجہ نہیں تو اس نے کہا حی علی خیر العمل، اٹھو اس عمل کے لیے جو سب سے بہتر ہے۔ تم سو رہے ہو تو تمہاری نیند سے بہتر ہے، کچھ لکھ رہے ہو تمہارے لکھنے سے بہتر ہے، پڑھا رہے ہو تمہارے پڑھانے سے بہتر ہے، کسی کارخانے میں ہو تمہارے کارخانے کے کام سے بہتر ہے، جہاز چلا رہے ہو تمہارے جہاز چلانے سے بہتر ہے، ٹرین چلا رہے ہو تمہارے ٹرین چلانے سے بہتر ہے۔ جو کر رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ پہلے نماز پڑھو، پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ اسے ہمارا مؤذن بڑے وسیع مفہوم کو ادا کرتا ہے، حی علی خیر العمل۔ ہم نماز کو صرف نیند سے بہتر نہیں سمجھتے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نہیں، ہم نماز کو ہر عمل سے بہتر سمجھتے ہیں۔ میں کسی کو لیکچر دے رہا ہوں تو میرے لیکچر سے بہتر ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ میں کسی کی اصلاح کر رہا ہوں، میری اصلاح سے بہتر کہ میں نماز پڑھوں۔ میں کسی سفر پہ جا رہا ہوں، اس سفر سے بہتر ہے میں نماز پڑھوں۔ میں کوئی مشین چلا رہا ہوں، اس مشین چلانے سے بہتر نماز پڑھوں۔ تو مؤذن نے کہا 2 مرتبہ حی علی خیر العمل، اٹھو نماز کے، حی اٹھو اس عمل کے لیے جو سب سے بہتر ہے۔ اب اگر یہ 3 مرتبہ جو اس نے بات کہی تھی کہ پہلے اس نے کہا نماز پڑھو 2 مرتبہ، پھر اس نے کہا فلاح کے کام کے لیے اٹھو 2 مرتبہ، پھر اس نے کہا اس کام کے لیے اٹھو سب سے بہتر، 6 بار اس نے یہ بات سمجھائی۔ اٹھ گئے تو بندگی ہے، نہیں اٹھے نفس کی غلامی۔ نیند کہتی ہے بس ابھی لیٹے رہو دیکھا جائے گا، رب کہتا ہے اٹھ جاؤ۔ اقبال نے سچ کہا ہے، کس قدر تم پر گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو اس لیے ہر مومن کو سوچنا چاہیے کہ اس رب کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں۔ لبیک کہنا رب کی بندگی ہے، سوتے رہ جانا، ٹال دینا کہ اچھا دیکھیں گے، ٹال دینا یہ نفس کی غلامی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ایسی جگہ ہو جہاں پر اس کو اذان کی آواز پہنچے ہی نہیں اور نیند ایسی گہری کہ اٹھ ہی نہیں سکے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس چیپٹر کو ہم اس وقت نہیں چھوڑتے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن آواز انسان سن رہا ہو اور نہ اٹھے، یہ در حقیقت نفس کی غلامی ہے۔ رب کی پکار کو نظر انداز کرنا ہے۔ اللہ بلا رہا ہے، بندہ کہہ رہا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے دنیا میں، ایسا ہو سکتا ہے کوئی ہمارا بزرگ ہمیں بلایا، ہم کہیں نہیں ابھی نہیں آؤں گا۔ ابا پکارے بیٹا ذرا ادھر آؤ، ہم کہ ابا ابھی نہیں آؤں گا، یہ فرما بردار ہو گیا، نافرمان ہوگا، یقیناً نافرمان سمجھا جائے گا۔ تو اللہ کی آواز پر بھی جو نہیں اٹھ رہا ہے وہ نافرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ نافرمان ہے۔ تو مصلی پر آپ گئے، اٹھے مصلی پر گئے، نماز شروع کی۔ نماز کا ہر فقرہ انسان کو، انسان کی معرفت کے لیے، انسان کے دل کی پاکیزگی کے لیے، اس کے روح کے وجدان کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا۔ آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ میں کسی اور کا نام نہیں لے رہا ہوں، اس عبادت میں صرف اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ وہ اللہ جو قہار و غضبناک نہیں ہے، رحمان الرحیم ہے۔ یہ جملہ جو آپ سنتے ہیں روزانہ کی نماز میں، کم از کم واجب نماز بھی اگر آپ غور کریں گے تو انسان 60 مرتبہ اللہ کی رحمت کا اعلان کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے 60 کا عدد کہاں سے نکالا ہے؟ نمازیں تو واجب 17 رکعت ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ واجب نہیں ہے، بلکہ پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ واجب ہیں، صبح کے دونوں رکعتوں میں سورہ واجب ہیں، ظہر کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ واجب ہیں، عصر کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ واجب ہیں، مغرب کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ واجب ہیں، عشاء کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ واجب ہیں۔ باقی جو تیسری چوتھی رکعت ہوتی ہے اس میں سورہ واجب نہیں ہے، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے۔ صرف 10 رکعتیں ہیں جن میں بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، اور بسم اللہ جب پڑھیں گے تو اللہ کا نام بھی لیں گے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا اقرار بھی کریں گے۔ تو یہ 60 کا عدد کہاں سے آ گیا؟ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ جو شخص بھی واجب نمازیں پڑھ رہا ہے وہ روزانہ 60 مرتبہ اللہ کی رحمت کا اعلان کرتا ہے۔ اعداد و شمار کے اعتبار سے سامنے رکھی بات ہے۔ 17 رکعت میں 10 رکعتیں ہیں جن میں ہر رکعت میں 2 سورہ واجب ہیں۔ صبح کی 2 رکعت، دونوں میں 2 2 رکعتیں ہیں، 2 سورہ واجب ہیں۔ ظہر کی ابتدائی 2 رکعت، 2 سورہ واجب ہیں۔ عصر کی ابتدائی 2 رکعت، 2 سجدے واجب ہیں، دونوں سورہ واجب ہیں۔ مغرب کی ابتدائی 2 رکعتیں، 2 سورہ واجب ہیں۔ عشاء کی 4 رکعتوں میں سے ابتدائی 2 رکعتیں، ہر رکعت میں 2 سورہ ہیں۔ تو 10 سورہ ایسے ہیں جن میں 2 سورہ واجب ہیں، 10 رکعتیں ایسی ہیں، 10 رکعتیں ایسی جن میں ہر ایک میں 2 سورہ واجب ہیں، اور ہر سورہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب۔ تو جب آپ 10 رکعت پڑھنے کے لیے 20 سورہ پڑھیں گے، 20 سورہ پڑھیں گے تو اور ہر سورہ میں رحمان بھی کہیں گے، رحیم بھی کہیں گے۔ رحمان بھی اس کی رحمت کا اعلان ہے، رحیم بھی اس کی رحمت کا اعلان۔ تو جب 20 مرتبہ آپ سورہ پڑھیں گے تو 40 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کریں گے۔ پھر اس کے بعد الحمد پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد پھر کہیں گے الرحمن الرحیم، وہ جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 10 سورہ الحمد کے پڑھیں گے، الحمد نے 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کا اعلان ہے، رحمان بھی اس کی رحمت کا اعلان ہے، رحیم بھی اس کی رحمت کا اعلان ہے۔ تو 40 مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ذریعے اس کی رحمت کا اعلان کیا، اور 20 مرتبہ سورہ الحمد کے ذریعے اس کی رحمت کا اعلان کیا۔ اس طرح جب بندہ مومن صرف واجب بھی نماز پڑھے تو روزانہ کم از کم 60 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کرتا ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ تو یہ نماز بہت اہم چیز ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ آپ سوچیں کہ جناب مولانا صاحب پوری نماز پڑھانا چاہتے ہیں، نہیں، پوری نماز نہیں پڑھانا چاہتا ہوں، کچھ نکات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب انسان شروع کرتا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے، تو ایک در حقیقت ذہن میں آفاقیت آتی ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اس کے سامنے کھڑا ہوں جو پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہے۔ کائنات میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ نباتات کی بھی پرورش کر رہا ہے، جمادات کی پرورش کر رہا ہے، حیوانات کی پرورش کر رہا ہے، انسانوں کی پرورش کر رہا ہے۔ اس کے سامنے کھڑا ہوں، ایک آفاقیت پیدا ہوگی کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں جو سب کا پروردگار ہے، صرف مسلمانوں کا پروردگار نہیں ہے، ہر انسان کا پروردگار ہے، صرف انسانوں کا پروردگار نہیں ہے، تمام جاندار کا پروردگار ہے، تمام جاندار کا نہیں بلکہ نباتات اور جمادات جتنی بھی مخلوقات ہو سکتی ہیں سب کا پروردگار۔ یہ ایک غیر معمولی وسعت نظر کا انسان کے سوال ہے۔ تو اس لیے نماز بڑی اہم چیز ہے۔ اقبال نے کسی موقع پر کہا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی سب قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔
تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندو آقاؤ محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جب انسان جماعت میں کھڑا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پہلو میں کوئی وزیر کھڑا ہو، ایک دوسری طرف آپ کے شانے کے کوئی کمشنر صاحب کھڑے، کوئی فرق نہیں ہے، سب انسان ہیں، سب انسان ہیں، سب ایک ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تفریق ختم ہو گئی۔ اپنے آفس میں جائیں گے تو کوئی کمشنر ہوں گے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں گے، کوئی عہدیدار ہوں گے، کوئی وزیر ہوں گے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں آئیں سب ایک ہیں، سب اس کے غلام ہیں، سب اس کے بندے ہیں، سب انسان ہیں۔ جیسا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کہا تھا کہ دیکھو خبردار خبردار خبردار، کوئی کسی پر فخر نہ کرے، اس لیے کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہوگا، جس کی پرہیزگاری سب سے زیادہ ہوگی، وہی سب سے زیادہ معزز قرار پائے گا۔ تو یہ جو اعلان ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کام ہے، لیکن کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو نماز میں خضوع رکھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، میں کائنات کے پروردگار سے بات کر رہا ہوں، وہ جس نے مجھے وجود عطا کیا، میں اس سے بات کر رہا ہوں، جس نے مجھے آنکھیں دیں ان میں روشنی بھی دی، جس نے مجھے کان دیے ان میں سماعت بھی دی، جس نے مجھے زبان دی قوت گفتار بھی دی، جس نے مجھے ہاتھ دیے قوت گرفت بھی دی، جس نے مجھے پیر دیے چلنے کی طاقت بھی دی، جس نے مجھے دل دیا دھڑکن دی، جس نے مجھے دماغ دیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، میں اس سے مخاطب ہوں۔ میرا فخر یہ ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ کفا بی فخرن، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ کفا بی فخرن، میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، کسی اور کی بندگی نہیں کر رہا ہوں، اس کی بندگی کر رہا ہوں کہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، کائنات کو حیات عطا کرنے والا ہے، کائنات کو ممات عطا کرنے والا۔ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ مل کے درود پڑھ لیجیے محمد والو۔ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ قد افلح ایک اور مقام پر ہے، سورہ شمس میں بھی ہے، سورہ اعلیٰ میں بھی ہے، دونوں جگہ انداز بدلا ہوا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں کہا گیا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیابی جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ پاکیزگی کا لفظ بہت جامع لفظ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کیا پاک رکھے، گھر پاک رکھے، لباس پاک رکھے، جسم پاک رکھے، برتن پاک رکھے، نہیں، پورے وجود کو پاک رکھے۔ آنکھیں پاک ہوں، خیانت نہ کریں، زبان پاک ہو، غلط الفاظ نہ نکلیں، سماعت پاک ہو، کسی کی غیبت بہتان نہ سنیں، ہاتھ پاک ہو، کسی پر ظلم نہ ڈھائیں، پیر پاک ہو، غلط جگہ نہ جائیں، دل پاک ہو، کسی کے لیے کینہ و کدورت نہ آنے پائے، دماغ پاک ہو، غلط خیالات کا مرکز نہ بننے پائے، سیرت بھی پاک ہو، کردار بھی پاک ہو، رفتار بھی پاک ہو، گفتار بھی پاک ہو، تاکہ جن ہستیوں کو اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا کر، معصوم بنا کر بھیجا، ہم ان کی بحث میں بیٹھنے کے حقدار بن جائیں۔ اور آپ غور کریں گے کہ مالک دو جہان خاندان رسالت کی عظمت و جلالت کے لیے، ان کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے، ان کے کمالات کا تذکرے کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ طہارت کا لفظ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اللہ کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے گا، تم ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے گا جو پاکیزگی کا حق ادا ہو جائے۔ تو یہ لفظ پاکیزگی بہت قیمتی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پورے وجود کو پاک رکھیں، آنکھوں کو، زبان کو، سماعت کو، ہاتھ کو، پیر کو، دل کو، دماغ کو، سب کو پاک رکھیں، تب ان کی بزم میں بیٹھنے کے حقدار بنیں گے جنہیں اللہ نے کمال طہارت کی منزل پر فائز کیا، جن سے کوئی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہے، جن کا قصیدہ مالک دو جہان نے عرش پر پڑھا ہے۔ بچے تعجب کر سکتے ہیں، عرش پر اللہ نے قصیدہ پڑھا؟ جی ہاں، اللہ نے ایک ہی خاندان ہے جس کا قصیدہ عرش پر پڑھا ہے۔ یا ایام ازاں ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ربیع الاول میں محفلیں ہوں گی، محفلوں میں جب کوئی شاعر قصیدہ پڑھتا ہے اور خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا قصیدہ رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو کہ فرش سے چلے عرش پر پہنچ جائے۔ کائنات میں ایک قصیدہ ہے
جو پہلے عرش پر پڑھا گیا پھر وہاں سے فرش پر بھیجا گیا. عرش پر مالک سے دو جہاں نے پڑھا، سننے والے فرشتے تھے، اور زمین پر جہاں بھیجا گیا وہ خاتون جنت انسی ہورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دعا کرتے. اس قصیدے کو ہم حدیث قصہ کہتے ہیں، جس میں مالک کے دو جہاں نے مقرب فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء. اے میرے بزم ملکوت کے رہنے والوں، یہ 5 ہستیاں جو آج چادر کے اندر جمع ہوئی ہیں، ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے ہیں ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ ماہتاب ہوتا نہ اس کی خنکی ہوتے، نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی، نہ سبزہ ہوتا نہ شادابی ہوتی. کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہوتی. شاعر نے بالکل سچ کہا، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہی 5 ہیں جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، یہی 5 ہیں جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، اور انہی کے ذریعے باقی بھی ہے. نجات بھی اسی کو ملے گی جو ان کے در سے وابستہ ہو. ہم اس دنیا میں آئے ہیں، صدقہ ہے انہی 5 ہستیوں کا. کہ یہ نہ ہوتے جمادات نہ ہوتے، نباتات نہ ہوتے، حیوانات نہ ہوتے، انسان نہ ہوتے، کوئی انسان نہ ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، خدا تعالیٰ نے پیدا کیا، اتنی عزت دی کہ سارے فرشتوں سے سجدہ کرائے. اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا ساجدین، جب میں اپنی روح پھونک دوں تم سب سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. فسجدت الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس جس کو وہاں بیٹھنے کی ضرورت تھی اکڑ گیا، میں تو نہیں سجدہ کرتا. قال فخرج، نکل جائے یہاں سے. اب تک تجھے بزم میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی تھی تو فرشتہ نہیں تھا، جنوں میں سے تھا. ابلیس کان من الجن، قرآن کی آیت ہے الا ابلیس کان من الجن، جنوں میں سے تھا. ہاں یہاں بیٹھنے کی اجازت تھی کہ یہاں بیٹھو، یہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کرتے، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ سکتے. تو فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، مگر اس کو بزم ملکوت میں بیٹھنے کی اجازت تھی. جب اس نے سجدے سے انحراف کیا، کہا فخرج، نکل جائے یہاں سے، اب تجھے اجازت نہیں ہے. تو یہ سجدہ اتنا معتبر تھا، اتنا محترم تھا، اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ جن فرشتوں نے سجدے کیے ان کے ماضی کے سجدے سب قابل قبول، اور جس ملعون نے آج سجدہ نہیں کیا اس کے ماضی کا کوئی سجدہ قابل قبول نہیں ہے، اسے بزم سے نکال دیا گیا. فخرج، نکل جائے. غور کیجیے گا، اللہ ارحم الراحمین ہے، مگر منحرف ہونے والے کو بزم سے نکال رہا ہے. اگر زمین پر اللہ کا نمائندہ جو رحمت للعالمین ہے وہ بزم رسول میں کسی گستاخی کرنے والے کے لیے کہے کہ میرے بزم سے اٹھ جا، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کل ارحم الراحمین نے بھی گستاخی کرنے والے کو نکال دیا تھا، آج رحمت للعالمین نے بھی ایک گستاخی کرنے والے کو اپنے بزم سے اٹھا دیا. درود پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد. تو جو جناب آدم اتنے محترم ہیں کہ اللہ نے سارے فرشتوں سے سجدہ کرے. اس کے بعد ایک روز جناب آدم جنت میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، شاندار. عرش کی طرف حکم ملا، ذرا عرش کی طرف دیکھو. عرش کی طرف دیکھا تو نور کا حالہ نظر آیا، ہر طرف روشنی روشنی نظر آئی، اور اس روشنی کے اندر 5 نور بہت نمایاں نظر آئے. جناب آدم نے تعجب سے دیکھا، ہیں یہ 5 اتنے ایسے روشن چراغ کیسے ہیں؟ یہ ہے تو سب روشنی، ہر طرف روشنی، مگر یہ 5 خاص طور سے. پالنے والے یہ کون ہیں جن کا نور یوں چمک رہا ہے، یوں درخشندگی، ہر نور سے بالا تر نور ہے؟ ارشاد آدم، ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتے. پالنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ 5 ہیں. اس میں میرا محبوب ہے محمد مصطفیٰ، پھر ان کے بھائی ہیں علی مرتضیٰ، ان کے شریک حیات ہیں فاطمہ زہرا، ان کے 2 فرزند ہیں
حسن و حسین، درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ 5 ہستیاں جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، حضرت آدم کو دکھا دیے گیا کہ یہ تو تمہیں جو وجود ملا ہے وہ ان کے صدقے ملا ہے۔ کائنات صدقہ ہے آل محمد کا، جمادات بھی، نباتات بھی، حیوانات بھی، انسان بھی، انسانوں میں انبیاء بھی، مرسلین بھی، ہادیان برق بھی، خاصان خدا بھی۔ اس سے کہ پہلا انسان جو ہے اس کو اللہ نے دکھا دیا کہ بس ان کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی۔ اور جب وہ وقت آیا کہ جب جناب آدم کو زمین پر آنا تھا، قدرت نے اس کا ایک راستہ نکالا، بھی جنت سے زمین پر کیسے بھیجا جائے۔ اعلان تو پہلے سے تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہیں زمین میں اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں، مگر جنت کی آسائشوں سے کیسے نکالا جائے، بغیر کسی وجہ کے نکال دیا جائے تو بڑا دکھ ہوگا کہ ہاں میں اتنی نعمت میں تھا، مجھے کیوں نکال دیا۔ تو اس لیے اللہ نے ایک انتظام کیا، ان کو حکم دیا کہ جنت باغات سے بھری ہوئی ہے، ہر قسم کے میوے ہیں، عمدہ عمدہ چیزیں ہیں، بہترین پھل ہیں، بہترین پھول ہیں، بہترین موسم ہے، بہترین جگہیں ہیں۔ اے آدم ہوا تم سب استعمال کر سکتے ہو، بس فلاں درخت کے پاس مت جانا۔ یہ درخت ایک رمز ہے، کہ ایک اشارہ ہے کہ جو مقصد تخلیق تھی اس کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے، کچھ دن رہنا تو ٹھہرایا گیا۔ بالکل ایسی بات، یہ ایسی بات ہے جیسے کسی شخص کے لیے صدر مملکت اعلان کریں کہ ان کو سویڈن کے لیے سفیر بنا کر بھیجا جا رہا، کچھ دن اپنے پاس دارالخلافہ میں بلا کے ان کو سارے رومز سمجھا دیے جائے کہ بھائی تمہیں کیا کرنا ہے، وہاں سے کیسے لوگوں سے ملنا ہے، وہاں کی زبان کیا ہے، وہاں تمہارا دستور عمل کیا ہوگا، یہاں سے تم سے رابطہ کیسے رہے گا، یہ سب باتیں سمجھا دی جائیں۔ سمجھانے کے بعد جب ان کو سویڈن روانہ کیا جائے گا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب ان کو خواہ مخواہ ملک سے نکال دیا گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ پہلے سے اعلان ہو چکا تھا کہ ان کو سفیر بنایا گیا ہے سویڈن کے لیے۔ اب جب سویڈن بھیجا جا رہا ہے تو اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجا جا رہا، یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک سے نکالا جا رہا۔ جناب آدم کے لیے خدا عالم نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں زمین پر اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں، قرآن میں آئے تھے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا زمین میں نمائندہ بناؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، نمائندہ بنانے کا اعلان ہو چکا، اب وہاں کے فرشتوں سے احترام بھی کرا دیا، سجدہ بھی کرا دیا، کچھ دن وہاں ٹھہرنے کا موقع بھی دے دیا۔ اب کیسے زمین پہ بھیجا جائے، اگر جنت سے ویسے ہی بھیج دیا جاتا ہے، کچھ کیے بغیر سے بھیج دیا جائے تو ان کو اعتراض ہوگا، پالنے والے میں اتنی جگہ تھا یہاں کہاں بھیج دیا۔ قدرت نے کہا کہ دیکھو سب چیز استعمال کرنا، فلاں درخت کے پاس مت جانا، درخت کے پاس مت جانا۔ لیکن شیطان ابلیس نے ورغلایا کہ نہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی خاص ممانعت تھوڑی ہے، آپ کو ویسے ہی کہا گیا ہے۔ اس نے بہلا پھسلا کے ان کو پہنچا دیا، انہوں نے درخت سے پھل کھا لیا۔ درخت سے پھل کھانے کا اثر یہ تھا کہ وہ ان کو جو جنت کی پوشاک پہنائی گئی تھی وہ اتر گئی۔ اب انہیں پالنے والے یہ کیا ہوا، کہا دیکھو ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، نقصان اٹھاؤ گے، تم گئے، نقصان ہو گیا، اب جاؤ زمین، اب یہاں کی مدت ختم، جاؤ زمین پر، زمین پر جاؤ، اس لیے کہ وہیں کے لیے تمہیں بنایا گیا تھا، زمین کی طرف جاؤ۔ غور کیجئے گا، آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا ہے اس ایک قصور کی بنا پر۔ اولاد آدم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے فرمان کے اطاعت کرو، تو جس جنت سے ان کو یہاں بھیجا گیا تھا اس میں تمہیں واپس پہنچا دیا جائے گا۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ کہا پالنے والی یہ قصور تو ہو گیا، اب کیا کروں؟ کہا یہ واسطے دو، 5 واسطے دو۔ الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ پالنے والے تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، تجھے خاتون محشر کا واسطہ، تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ، تجھے حسین غریب کا واسطہ ہے۔ سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 37 میں تذکرہ موجود ہے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ باتیں حاصل کی۔ کون سی باتیں حاصل کی تھیں، کون سے کلمات حاصل کیے تھے؟ برادران سنت کی تفسیر میں تفسیر الدر منصور جو علامہ جلال الدین سیوطی کی، اس میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ ہماری تفاسیر میں تو تذکرہ ہے یہ کہ کلمات سے مراد شخصیات ہیں، یعنی یہ 5 شخصیتیں جن کو اللہ نے کہا کہ ان کو واسطہ بنانا،
تاکہ تمہاری دعا قبول ہو جائے. تو غور کیجئے، جناب آدم پہلے انسان ہیں، جناب آدم پہلے نبی ہیں، جناب آدم پہلے ہادی برحق ہیں، جناب آدم پہلے خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. انہیں دعا کے وسیلے کے طور پر پنجتن کلام سکھائے گئے، تاکہ یہ بات واضح رہے کہ جو انسان نبوت سے رشتہ رکھتا ہے وہ پنجتن کو وسیلہ بنائے گا، جو ہادیان برحق سے رشتہ رکھتا ہے وہ پنجتن کو وسیلہ بنائے گا، جو خلیفۃ اللہ سے رشتہ رکھتا ہے وہ پنجتن کو وسیلہ بنائے. اگر کوئی ایسا انسان ہے جو نبوت کو مانتا نہیں، خلافت کو مانتا نہیں، ہدایت الہی کو مانتا نہیں، مگر انسانی دائرے میں، تو اس پر حق ہے کہ جو پہلا انسان جن ہستیوں کو اپنا وسیلہ بنایا تھا، یہ بھی انہی 5 ہستیوں کو وسیلہ بنائے. جناب آدم نے ان ہستیوں کو وسیلہ بنایا، دعا قبول ہو گئی. الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الحسان، بحق الائمۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. تو جناب آدم کو جب زمین پر بھیج دیا گیا تھا، تب انہوں نے یہ 5 کا وسیلہ بنایا تھا، جس کے بعد ان کی وہ جو کوتاہی ہوئی تھی وہ معاف ہو گئی، اور قدرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم تمہیں اپنا نمائندہ زمین پر بنا رہے ہیں، تمہیں ہادی بنا رہے ہیں. اس لیے جب زمین پر آئے تو کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کا انتخاب کر لیا. آیت میں 4 باتوں کو تذکرہ ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو مصطفیٰ قرار دیا، ابراہیم کو مصطفیٰ قرار دیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ، نوح کو مصطفیٰ قرار دیا، ابراہیم کو مصطفیٰ قرار دیا، آل عمران کو مصطفیٰ قرار دیا. ظاہر ہے کہ اللہ کسی قصوروار کو مصطفیٰ نہیں قرار دے سکتا. جو قصور ہوا تھا اس درخت سے کھانے کا اور اس کے نتیجے میں زمین پر آنا پڑا، جس کے بعد انہوں نے پنجتن کا سہارا لیا، تو پنجتن کے سہارے سے ان کے قصور معاف ہو گیا. جب قصور معاف ہو گیا، شفاف ہو گئے، تو قدرت نے ان کا استفاء کیا، ان کو مصطفیٰ قرار دیا، ان کو برگزیدہ قرار دیا. اب ظاہر ہے کہ باقی باتیں انشاءاللہ آپ سے کل کروں گا. یہاں پر غور کیجیے گا، جب تاریخ الائمہ میں، تفسیر الائمہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جب جناب آدم نے یہ 5 نام پیش کیے، ان کی دعا قبول ہو گئی. مگر ان کے دل میں خیال آیا، کہا پالنے والے تو نے 5 نام تعلیم کیے، میں نے انہیں 5 ناموں کے ذریعے سے اپنی دعا پیش کی، دعا تو قبول ہو گئی، مگر دل میں میرے ایک سوال پیدا ہوا. کہا آدم وہ کیا سوال ہے؟ کہا پالنے والے جب میں پہلا نام محمد مصطفیٰ کا لیتا ہوں، میرے دل میں رحمت کا احساس پیدا ہوتا ہے. جب میں دوسرا نام علی مرتضیٰ کا لیتا ہوں، میرے دل میں شجاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب میں تیسرا نام فاطمہ زہرا کا لیتا ہوں تو میرے دل میں عصمت کا جلال پیدا ہوتا ہے. جب میں چوتھا نام حسن مجتبیٰ کا لیتا ہوں تو میرے دل میں صلح کا پیغام آ جاتا ہے. لیکن جب میں 5واں نام حسین کا لیتا ہوں تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، میں بڑی دیر تک روتا رہتا ہوں. پالنے والی یہ کیا سبب؟ جواب آیا آدم، یہ حسین میرے آخری نبی کا وہ نواسا ہے جسے کربلا کی سرزمین پر بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر شہید کیا جائے گا. اے آدم، ہم نے ہر نبی اور ہر وصی کا فریضہ قرار دیا کہ جو حسین کو یاد کرے گا وہ حسن گریہ ضرور کرے گا. اس لیے روایات میں بات موجود ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، برادر سنت کی کتاب سوائت محرقہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ جب حسین دنیا میں تشریف لائے، ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ جب حسین تشریف لائے، بچے کو پیغمبر کے آغوش میں دیا گیا. پیغمبر نے بچے کو دیکھا، بہت خوش ہوئے، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں. ام سلمہ کہتے ہیں میں کسی اور کمرے میں چلی گئی، دیکھا پیغمبر بہت خوش تھے، میں دوسرے کمرے میں چلی گئی. دوسرے کمرے میں تھی کہ پیغمبر کے رونے کی آواز آئی، میں بے چین ہوئی کہ ابھی تو یہ بچے کے ساتھ اتنے خوش تھے، یہ اچانک رونے کی آواز کیسے؟ حاضرین گرامی غور کیجیے گا، اگر ام سلمہ اسی کمرے میں ہوتی تو اس پتہ نہیں چلتا کہ پیغمبر صرف آنسو سے روئے تھے یا الفاظ کے ساتھ روئے. لیکن ام سلمہ فرماتی کہ میں دوسرے کمرے میں تھی کہ مجھے آواز آئی، تو گویا امام پر اس طریقے سے گریہ فرمایا پیغمبر نے کہ رونے کی آواز بلند ہوئی. اسی لیے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین پر یوں رونا چاہیے جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے پر روتی ہے. جناب ام سلمہ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پاس آئی،
دیکھا پیغمبر رو رہے ہیں، بچے کو چمٹائے ہوئے رو جا رہے ہیں. میں نے پوچھا اللہ کے رسول ابھی تو آپ اس بچے کو لے کر بہت خوش تھے، اچانک یہ رونے کا کیا سبب ہوا؟ فرمایا ام سلمہ میں اس بچے کو پیار کر رہا تھا، کسی دوران جبریل امین آئے آ کر انہوں نے خبر دی اللہ کے رسول کیا آپ اس بچے سے بہت محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں بہت محبت کرتا ہوں. یہ آپ کو بہت پیارا ہے؟ میں نے کہا مجھے بہت پیارا ہے. جبریل کہنے لگے مگر اے اللہ کے رسول آپ کی امت آپ کے بیٹے کو ذبح کرے گی. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جبریل نے مجھے اس جگہ کی خاک بھی دی ہے، وہ مٹی بھی لا کر دی ہے جو کربلا کی مٹی ہے. اے ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لو، جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھ لینا حسین زندہ ہے، اور جس دن یہ مٹی خون تازہ میں تبدیل ہو جائے اس دن سمجھ لینا اب حسین دنیا میں نہیں رہا. جناب ام سلمہ نے وہ مٹی اپنے پاس رکھ لی، محفوظ رکھ لی، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا. سن 60 ہجری میں 28 رجب آ گئی. امام مظلوم کربلا کے روانہ ہونے لگے. جناب ام سلمہ نے پوچھا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ نانی جان کربلا جا رہا ہوں. جناب ام سلمہ فرماتی بیٹا تم کربلا کا نام لیتے ہو، تمہارے نانا مجھے بتا چکے ہیں کہ میرا نواسا کربلا کی سرزمین پر شہید ہوگا. امام نے فرمایا نانی جان جو کچھ نانا نے کہا وہ ضرور پورا ہوگا. اور اے نانی جان آپ کو نانا نے تھوڑی سی مٹی اس زمین کی دی تھی، میں بھی آپ کو تھوڑی سی مٹی اس زمین کی آپ کو لا کر دے رہا ہوں. امام نے دست اعجاز بڑھایا، کربلا کی مٹی ہاتھ پر آ گئی. امام نے مٹی جناب ام سلمہ کو دے دی. نانی جان ایک شیشے میں آپ نے اس مٹی کو رکھا ہے جو نانا نے دی تھی، ایک مٹی کو اس مٹی کو ایک اور شیشے میں رکھ دی. جب تک یہ مٹیاں مٹی رہیں سمجھ لینا حسین زندہ ہے، اور جس دن یہ خون تازہ میں تبدیل ہو جائے سمجھ لیجیے گا حسین دنیا میں نہیں رہا. اس کے بعد امام مکہ جاتے ہیں، مکہ سے کربلا پہنچتے ہیں. محرم کی تاریخیں آ رہی ہیں، جب تک جناب ام سلمہ شیشوں میں مٹی دیکھ رہی ہے شکر خدا بجا رہا ہے کہ میرا حسین زندہ ہے. محرم آ گیا، پہلی آئی دیکھا مٹی ابھی باقی ہے، دوسری آئی، تیسری آئی، یہاں تک کہ نبی محرم تک دیکھتی رہی مٹی اپنی اصلی حالت میں ہے. 10ویں محرم آ گئی، صبح عاشور تک دیکھا تو مٹی مٹی تھی. دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے جناب ام سلمہ سو جاتی ہے. ایک مرتبہ خواب میں دیکھا پیغمبر آئے ہیں، مگر اس عالم میں آئے ہیں کہ سر پر خاک پڑی ہوئی ہے، دامن پر جا بجا خون کے دھبے نظر آ رہے ہیں. جناب ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اس عالم میں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ یہ سر پر خاک کیسی ہے، دامن پر خون کے دھبے کیسے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم و خطا ذبح کر دیا گیا. ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی، شیشوں پر نگاہ کی تو خون تازہ جوش مار رہا تھا. افلاک سے آواز آ رہی تھی واہ حسینو واہ حسینو. عجب نہیں جنہوں نے فریاد کی ہوگی اطراف و اکناف عالم سے آواز آ رہی ہوگی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا بندہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، جو بیمار انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کا ادا فرما، جو کسی قسم کے مشکل میں گرفتار ان کی مشکلات کو حل فرما. اے میرے مالک ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو آل محمد کا پسندیدہ راستہ ہے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما. عباس نامدار کا علم اٹھاتے رہنے کی سعادت نصیب فرما. عزاداری کے خلاف جو سازشوں اور ان سازشوں کو ناکام فرما. جو طاقتیں مسلمانوں کے 2 فرقوں کو لڑانا چاہتی ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما. امت کے درمیان، ملت کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. یہ کرونا جس نے دنیا کو پریشان کیا، اس کرونا سے جلد بنی نوع انسان کو محفوظ فرما، دنیا انسانیت کو محفوظ فرما، اہل پاکستان کو محفوظ فرما، اہل ایمان کو محفوظ فرما. وہ وقت جلد آ جائے جب کربلا کی رونقیں پھر سے آباد ہو جائیں. 40 کا زمانہ قریب ہے. یہ وہ ایام ہے جس میں دنیا سے کروڑوں افراد حسین 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 کہتے ہوئے کربلا جا رہے تھے. اے پالنے والے ایسے اسباب فراہم کر دیں کہ اس کرونا سے دنیا کو نجات مل جائے اور کربلا کی رونق پھر سے بحال ہو جائے.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.